أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 121 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو اس سے کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو پہلے جو اہل کتاب تھے، یعنی کہ تورات اور انجیل، اس کے پڑھنے والے، ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہ کتاب کا بہت گہرائی سے مطالعہ کرتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہوں نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور پوری انسانیت کو اس کا فائدہ دیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور عملی زندگی میں اس کو اپنائیں، اور اپنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں، اور دوسرے لوگوں کے بھی مسائل حل کریں، بجائے کہ وہ ادھر ادھر وہ بھٹکیں اور اپنی زندگی کو خراب کریں اور مزید مشکلات میں پڑ جائیں۔ ان کو گائیڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ خود حل کر سکیں۔ تو آج جب ہم نے جو آیت نمبر 122 پڑھی، اس پہ اللہ نے فرمایا، ابھی جو پہلے پیچھے پورا بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کیا ان کا، آگے یہ پھر دوسرا جو سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے بارے میں جو آیت ہے اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یعنی بنی اسرائیل کو فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ نعمت کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے جو ان کو دیے گئے، اور نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جو ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ان کے جو دو بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان سے پھر ایک لمبا سلسلہ جو نبیوں میں چلا، اور ان کی نسل میں سے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، جنہوں نے کہ ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی یروشلم کے اندر۔ اور اسی طرح پھر ان کی جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کو مکہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ کے اندر لا کر بسایا۔ پھر یہاں سے جو عرب جو وہ سٹارٹ ہوئے، ان کی جو ان کی نسل میں سے آگے لینگویج ڈیولپ ہوئی، عربک لینگویج، اور انہوں نے اس میں بڑے ہزاروں سال تک اس میں محنت کی اور اتنا ڈیولپ کیا کہ اسی لینگویج میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ سلسلہ کلام آگے پھر آگے اسی طرح چلے گا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ذکر آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت نوح، اور پھر اس طرح سارے نبیوں کا سلسلہ چلا، اور آگے پھر جو قبلہ کا ذکر آئے گا، جیسا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس میں تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کے دوران ہی وہ قبلہ چینج کر دیا گیا، اس کا آگے ذکر آئے گا۔ تو یہ اس سلسلہ کلام کی ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ اس کے آگے یہ جو آیات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ قبلہ کی جو ڈائریکشن ہے، اور پھر جو حضرت ابراہیم السلام کی نسل سے آگے جو نبوت کا سلسلہ چلا، اس کے بارے میں پھر اس طرح اور جو احکامات ہیں دین کے وہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ کہہ رہے کہ ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے سلسلہ کرام کی کہ آگے کس طرح آگے جو سلسلہ تھا بنی اسرائیل سے نبیوں کا، پھر ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل کیے، اور پھر جو احکامات ہماری امت کے اوپر نازل کیے اس کے بارے میں آگے بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا بنی اسرائیل کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہم سے پہلی امت تھی، ان کے بارے میں ہی ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو غلطیاں انہوں نے کی وہ ہم نہ کریں، اور اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں، جو بیمار ان کو شفا دیں،
اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.